رسولوں کو بھیجنے کا مقصد۔ قرآن مجید میں رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ میں قرآن اکیڈمی کی جامع القرآن میں آج ہی عشاء سے قبل اسی ایک آیت پر مفصل درس دے کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ بالتحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، یعنی واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی۔ یہ سب کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے؟ کتاب اور میزان کس لیے نازل فرمائی؟ اس مقصد کو آیت کے اگلے حصے میں معین فرمایا گیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ گویا رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجنے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی شریعت نازل کرنے کی غایت اور مقصد کو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، جبر کا خاتمہ ہو جائے، استبداد کا خاتمہ ہو جائے اور استحصال کا قلع کما ہو جائے۔ یہ نظام عدل کون سا ہوگا؟ ایک عدل کا نظام وہ ہے جو انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی سسٹم آف سوشل جسٹس وجود میں آ جائے۔ چنانچہ نظام عدل اجتماعی کا ایک تصور وہ ہے جو کمیونسٹوں کے ہاں ملتا ہے، ایک تصور مغربی ممالک کا ہے۔ کوشش سب کی یہ ہے کہ ہم کسی حقیقی نظام عدل اجتماعی تک پہنچ جائیں، لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جتنے تصورات ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا خامی رہ جاتی ہے۔ حقیقی نظام عدل اجتماعی صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرماتا ہے، جسے ہم دین و شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شریعت کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ نظام جس نے ہر ایک کے فرائض اور حقوق کا صحیح سے تعین کر دیا ہے، جس نے طے کر دیا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے گا اور کس سے کیا وصول کیا جائے گا، جس نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین نہایت متوازن فطری انداز میں کیا ہے، اور جس نے ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کیا ہے، جس میں معاشرت بھی ہے اور سیاست بھی، تجارت بھی ہے اور معیشت بھی۔ جان لیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد رہا ہے، اور یہ ہے وہ بات جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوئی ہے۔ اب ذرا اس پہلو سے غور کیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کے قیام میں رکاوٹ کون بنے گا۔ بظاہر بات ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ تو چاہیں گے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، جو مستضعفین ہیں یعنی کمزور ہیں، جنہیں دبا لیا گیا ہے، جن کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور عادلانہ نظام قائم ہو، لیکن جو ظالم ہیں، جنہوں نے ناجائز طور پر اپنی حکومتوں کے قلادے لوگوں کی گردنوں میں پر رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دولت کی تقسیم کا ایک غیر منصفانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کے باعث ان کے پاس دولت کے انبار جمع ہو رہے ہیں، چاہے دوسروں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ مل رہی ہو، کیا وہ کبھی پسند کریں گے کہ استحصالی اور ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور عدل و قسط کا نظام قائم ہو؟ شریعت خداوندی اور میزان عدل نصب ہو جائے، ان کی عظیم اکثریت یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں کرے گی، لیکن ان طبقات میں بھی کچھ سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں جو بیدار ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ نظام غلط ہے، باطل ہے۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں خود آل فرعون میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ایک مومن آل فرعون کا ذکر موجود ہے، سورہ مومن میں ان کی پوری تقریر نقل کی گئی ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، سورہ مومن آیت نمبر 28۔ یہ صاحب ایمان جو آل فرعون کے اہم سرداروں میں سے تھے، فرعون کے دربار میں ان کا اونچا مقام تھا، ایمان لے آئے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کی انسانیت بیدار تھی۔ معلوم ہوا کہ ظالم اور استحصالی طبقات میں بھی کچھ سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حق کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے، اور عظیم اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات جوں کہ توں یعنی سٹیٹس کو رہیں، تاکہ ان کے مفادات اور منفعتوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ جاگیرداری نظام ہے تو جاگیردار کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار کبھی نہیں چاہے گا
کہ وہ نظام ختم ہو جائے۔ ہندو معاشرے میں برہمن کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ذات پات کی اونچ نیچ ختم ہو جائے۔ برہمن کو جو اونچا مقام ملا ہوا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ شودر کو اس کے برابر بنا دیا جائے؟ لہذا چاہے سماجی ظلم ہو، چاہے معاشی ظلم ہو، اور چاہے سیاسی ظلم، ظالم طبقات کی عظیم اکثریت اپنے اس ظالمانہ نظام کی مدافعت اور محافظت یعنی پروٹیکشن کے لیے میدان میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الحدید کی اس آیہ مبارکہ کے اگلے ٹکڑے میں فرما دیا گیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایسے لوگوں کی سرکوبی یعنی ان کے سر کو چلنے اور علاج کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ لوہے میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے اس لوہے میں دیگر تمدنی فائدے بھی ہیں۔ لیکن اس آیت کی روح سے لوہے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میزان خداوندی کے نصب کرنے کے مشن میں جو لوگ بھی رسولوں کے آوان و انصار بنے اور نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ حسب ضرورت و حسب موقع اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں اور ان لوگوں کی سرکوبی کریں، ان کا سر کچلیں جو اس راہ میں مزاحم یعنی رزسٹ کرنے والے ہوں۔ چنانچہ اسی آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی کسوٹی اور اپنی اور اپنے رسولوں کی نصرت قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ ختم ہوتی ہے ان الفاظ مبارکہ پر ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، زور آور ہے، زبردست اور غالب ہے۔ یعنی لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں محنت کرنے اور اللہ کی نازل کردہ میزان شریعت کو نصب کرنے کی تعلیم و ہدایت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ معاذ اللہ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے۔ اس القوی العزیز کو تمہاری مدد کی کیا حاجت، البتہ تمہاری وفاداری اور ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ سورہ حدید کی یہ آیت قرآن مجید کی بڑی انقلابی آیت ہے اور اس میں عمومی اسلوب و انداز میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رسولوں کی بعثت کا مقصد، ان کو کتاب و میزان دینے کی غایت اور لوہے کے نزول کا سبب بیان